أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الزخرف کی یہ ابتدائی 14 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو کچھ خطاب فرمایا اور ان سے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کی وضاحت اور اس کی ترجمانی سے پہلے دو باتیں آپ کی خدمت میں بطور تمہید عرض ہے. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان صورتوں میں چوتھے نمبر پر ہے جن کو ذات الحوامیم کہتے ہیں، یعنی وہ 7 صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے. جملہ 7 صورتوں میں سے 3 گزر چکی ہے اور یہ اب چوتھی ہے. یہ ساری صورتیں ایک خاص زمانے میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ کا یہ وہ دور ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہو رہی ہیں اور ان مخالفتوں میں اور اس مخالفانہ پروپیگنڈے میں مدد لی جا رہی ہے اہل کتاب کی، یہودیوں کی، جن کو اپنے علم پر بڑا غرور تھا، اہل کتاب ہونے پر بڑا ناز تھا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کے جو ابتدائی اعتراضات تھے وہ سادگی پر مبنی تھے، سیدھے سادے تھے، کمپلیکیٹڈ نہیں تھے. لیکن یہ اہل کتاب جب شرح دینے لگے تو ان کے سوالات پیچیدہ ہونے لگے اور نبوتوں کے سلسلے میں اور رسولوں کے سلسلے میں ان کی تاریخ، ان کے حقائق، یہ ساری چیزیں وہ فیڈ کرنے لگے مشرکین مکہ کو. اور مشرکین مکہ
اپنے پروپیگنڈے میں ان کا تذکرہ کرتے. لہذا سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے 5 مختلف مقامات پر وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو پچھلے نبیوں اور رسولوں پر بھی نازل ہو چکا ہے اور آپ پر بھی نازل کیا جا رہا ہے. اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کا حوالہ دیا جو ساری تاریخ انسانی میں چاہے وہ اہل کتاب ہو نہ ہو بڑی مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں. اور وہ 5 رسولوں میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا تذکرہ گزر چکا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان چاروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول سے بھی خطاب فرمایا اور کہا کہ ان 5 پر جو اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں نازل فرمائی وہ یکساں ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید، عقیدہ توحید کے ساتھ آخرت کا یقین، اپنے وقت کے رسولوں پر ایمان اور اللہ کی عبادت. ارشاد فرمائے کہ جس طرح اے نبی آپ کی جانب ان احکام کے ساتھ وحی آ رہی ہے، ایسے ہی پچھلے رسولوں اور نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وحی آتی رہی. لہذا یہ وہ دین کی حقیقتیں ہیں جن کا انکار کرنا، جن کی مخالفت کرنا یہ ان لوگوں کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات کہی کہ یہ انتخاب کیوں ہوا، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے سورہ زخرف میں زیادہ وضاحت کے ساتھ ان کے اس اعتراض کا جائزہ لیا گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد دیتا ہے اور کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، اور کسی کو بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. وہ جو چاہے فیصلہ کرے. کون ہے اس سے سوال کرنے والا؟ کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ یہ اس کی قدرت ہے. اللہ یہی وہ قدرت ہے کہ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا. کون ہے جو روک سکتا ہے اس فیصلے میں؟ کون ہے جو آڑے آ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب کسی بندے کو رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے تو وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس وحی الہی آتی ہے، یا پھر وہ پس پردہ اس سے کلام فرماتا ہے، یا پھر اپنے قاصد کو، اپنے رسول، اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے اور وہ نمائندہ، وہ قاصد اللہ کے احکام سناتا ہے. یہ وحی کی شکلیں تھی اور اس کے سلسلے میں نے گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں وضاحت رکھ دی تھی اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. چنانچہ اب ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، رسول ہم نے آپ کا انتخاب کیا اور اب آپ کے پاس جبرائیل امین آ رہے ہیں، روح القدس آ رہے ہیں اور وہ وحی پہنچا رہے ہیں. ذرا ان سے سوال کیجئے، ان سے بتائیے کہ اس وحی کے آنے سے پہلے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کا، ایمان کا تذکرہ کیا تھا؟ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب کا تذکرہ، کوئی کتاب کے پڑھنے کا انتظام، کوئی کتاب کے پڑھانے کا انتظام، کسی کتاب کی تعریف کا ارادہ کچھ بھی نہیں کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی مصنف بنتا ہے تو دھیرے دھیرے بنتا ہے، ایک وقت نہیں بن جاتا وہ. لہذا وہ پہلے ابتدا میں کچھ ایسی کتابیں لکھتا ہے جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، پھر ترقی کرتا ہے، پھر اچھی کتاب اس کی منظر عام پر آتی ہے. تو سوال کیا گیا ان مشرکین مکہ سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے 40 سالوں میں کسی کتاب کا مطالعہ کیا، کسی کتاب کا درس دیا، کسی کتاب کی تعریف کی؟ کوئی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمی نہیں تھی. اچانک اب
40 سال کے بعد جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کا ظہور ہوا، اب اللہ کے رسول کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، کتاب کی تعلیم کر رہے ہیں، کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو یہ من جانب اللہ ہے، یہ کسی بشری اور انسانی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی جاہلیت پر افسوس کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے پر افسوس فرماتے تھے، شراب کے بیجا استعمال پر افسوس فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظالمانہ نظام کے خلاف بولتے تھے، لیکن ایمان کی دعوت نہیں تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رہنمائی کی کہ اس معاشرے کی اگر اصلاح کرنا ہے تو ایمان کے ذریعے سے، پہلے آپ ایمان پر لے آئیے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیجیے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے معاشرے کی برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان سے پوچھئے کہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایتیں تھی اور رہنمائی تھی، نبوت اور رسالت کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اور پھر یہ حکم ہوا تھا کہ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتے رہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے اور اس کے دین کی طرف بلا رہے ہیں. اور قرآن مجید یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بطور حجت پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے یہ ان کے کچھ اعتراضات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہے، یہ پس پردہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کا بھی پردہ وقت آنے پر چاک ہوگا. ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے جیسے مکے کے سیدھے سادے لوگ اس رسول اور نبی کے مخاطب ہیں، ایسے ہی یہ بھی مخاطب ہے. یہ عالمگیر دعوت ہے اور اس کو ماننا اور اس کا اعتراف کرنا ان اہل کتاب کی بھی ذمہ داری ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی جانب بھی اس صورت کے اخیر میں رخ فرمایا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں دی. وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر وہ تشریحات آ جائیں گی. تو پہلی بات جو میں کر رہا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جو مکہ مکرمہ کا گویا کہ نبوت کا 6واں سال 7واں سال، اور اس زمانے میں مشرکین مکہ کو اب بیکنگ کرنے لگے ہیں، ان کی پشت پناہی کرنے لگے ہیں اہل کتاب. لہذا ان کی مخالفت ذرا علمی بھی ہونے لگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دائرہ مخالفت کا بڑھتا بھی جا رہا ہے. لہذا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کا بھی تذکرہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی تذکرہ فرمایا اور اپنی توحید کا بھی تذکرہ فرمایا. چنانچہ یہ وہ مضامین ہے جو دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اس صورت میں آپ کو نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اس کی توحید کی نشانیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور ان اعتراضات کا بودا پن. اور آغاز ہوا تو وحی الہی سے، وہی وحی الہی جس کا تذکرہ پچھلی صورت میں بھی ہو چکا ہے. لہذا فرمایا حامیم حروف مقطعات ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ان حروف مقطعات کی تشریح اور توضیح قطعی طور پر کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں. بڑے بڑے صحابہ نے اس کی تشریح کی، لیکن اس یقینی کیفیت کے ساتھ نہیں کہ ہماری ہی ایک تشریح متعین ہے، بلکہ اس انداز میں کہ قرآن فہمی ممکن ہو سکے، ہم قریب ہو سکے. لہذا حقیقت یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود ہے. اب حامیم اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ محمد تک اللہ کا کلام بذریعہ جبرائیل یہ بھی مراد لیا گیا، اور بھی بہت ساری باتیں مراد لی گئی، لیکن قطعی طور پر اس کا کوئی مفہوم بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے
کہ جن مترجمین نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو حامیم کا ترجمہ نہیں کریں گے، وہ حامیم کی جگہ حامیم ہی لکھ دیں گے، کیونکہ قطعی رائے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ والکتاب المبین، ارشاد فرمایا اور شاہد ہے کھلی ہوئی کتاب، واضح کتاب، المبین ابانہ جس کے معنی ہوتے ہیں کلیئر بات کرنا، واضح بات کرنا، ایسی بات جس میں کوئی گنجلک چیز نہ ہو، ایسی بات جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، ایسی گفتگو کو الابانہ کہتے ہیں، اور اسی سے مبین کا لفظ بنا۔ والکتاب المبین، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے احکام بہت واضح ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں ہدایتیں جو دی گئی ہیں وہ ہدایتیں بہت واضح ہیں، مخفی نہیں، اس میں ابہام نہیں، پوشیدگی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ آیا ہے تو بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی گنجلک قسم کی بات نہیں ہے، تاریخی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان نہ سمجھ سکے، پیچیدہ ہو جائے۔ ارشاد فرمایا والکتاب المبین، یہ بیان والی وہ کتاب جس کا بیان بہت واضح ہے، کلیئر ہے، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی نہ ہوتے اور کلام من جانب اللہ نہ ہوتا تو اتنی وضاحت اور اتنے اعتماد کے ساتھ دو انداز میں تاریخ بھی بیان کرنا، احکام بھی بیان کرنا اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ بھی کر دینا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے اپنا ایسا جامع کلام نازل کیا۔ لہذا فرمایا والکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی کتاب گواہی دے رہی ہے کس بات پر؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے یہ قرآن بنایا ہے، نازل کیا ہے، ہم نے تعریف کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا شان ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا، جس نے اس کلام کی تعریف کی، جس نے اس کلام کو تیار کیا۔ لہذا فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، دوسری شرط لگا دی عربیًا، عربی والا قرآن۔ قرآن یہ عربی والا ہے، غیر عربی کبھی قرآن نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجیے آپ۔ اچھے سے اچھا ترجمہ، اعلیٰ معیار کا ترجمہ، جس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہم کو اور آپ کو نظر نہ آئے، لیکن پھر بھی آپ اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس کی آپ عبادت کے طور پر تلاوت نہیں کر سکتے۔ فہم قرآن کے لیے ضرور پڑھیے، لیکن جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام وہ دراصل عربی میں ہے، اور یہ اس لیے ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اس کو تم سمجھ سکو، عقل سے کام لو، اور عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھو، اور اس کی حقیقتوں کو، اس کے جو محاسن ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو عربی والا کلام رکھا، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کلام کے لیے ایک زبان کا انتخاب کیا جس کو ہم عربی زبان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بھی تیار کیا، اس زبان کو بھی پروان چڑھایا، اور اس زبان کو بھی ترقی دے کر اس معیار تک پہنچایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی متحمل ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنبھال سکے، اس کے حامل بن سکے۔ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ بہت قیمتی کوئی سامان لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے برتن کو بھی تیار کرتے ہیں، بالکل یہی کیفیت ہے کہ ایک بہت بڑا عہدیدار آنے والا ہے، سفارتی، اور بڑے اعلیٰ تعلقات اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوں، تو جیسے گیسٹ ہاؤس اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے اسی شان کا، ایک محل جیسے اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کلام کے نزول کا فیصلہ فرمایا تو عربی زبان کو بھی اس کے لیے تیار کر دیا۔ لہذا عربی زبان کی جو خصوصیات ہے، اس میں جو اشتقاق ہے، اس میں جو وسعت ہے، اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اور عجیب و غریب ایک حقیقت کے وہ عربی زبان جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام کی حامل بنی،
اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر روکے رکھا، اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، وہ بدل نہیں رہی ہے. یہ وہ خصوصیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب کیا. لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام کو عربی زبان میں سمجھنے کی خصوصیت ہی الگ ہے، کیفیت ہی الگ ہے، لطف ہی الگ آتا ہے. وہ الفاظ کی نشست و برخاست، وہ جملہ اور جملے کی ساخت، اور وہ نظم کلام، ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے جڑا ہونا، یہ سارے وہ محاسن ہیں جو ہم ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا بہتر تو یہ ہے کہ ہم خود عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے وقت فارغ کریں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جتن کریں گے اور عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کو آپ ذریعہ مت سمجھیے، اس کو آپ منزل سمجھیے، یعنی اس کو خود آپ عبادت سمجھیے، اس میں خود اجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کچھ اللہ کے بندے اللہ کی کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اور پھر محنت کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، قریب آنے کی کوشش کرنا، اور اس کوشش میں جتنا ہو سکے آپ کیجئے، آگے اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا. والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے وعدہ فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم بھی اس کے لیے راستے کھولتے. لہذا پہلے مسلمانوں کی شان تھی کہ جہاں جہاں اللہ کا کلام پہنچا وہ عرب بنتے چلے گئے. عراق عرب نہیں تھا، مصر عرب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچتا چلا گیا، یہ ملک عرب ہوتے چلے گئے. اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے اس خصوصیت میں زوال آیا، اور پھر اپنی اپنی زبانوں میں برقرار رہی قومیں، اور پھر قرآن مجید سے وہ تعلق نہیں رہا جو تعلق صحابہ کو تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو تھے، سامنے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسل کو جو تعلق تھا اور جو فہم تھا ان کا، وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی. لہذا یہ اگر ہم روزانہ 10 منٹ بھی فارغ کریں، اور اگر روزانہ نہیں کر سکتے ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی ہم اگر فارغ کریں، دھیرے دھیرے ہم ترقی کریں گے. ہم نے دیکھا کتنے لوگوں کو انہوں نے عربی زبان سیکھنی شروع کی اور محنت کرتے چلے گئے، اور معلوم یہ ہوا 10-12 سالوں کے بعد انہوں نے عربی میں PhD کر ڈالی، انہوں نے عربی میں PhD تک کی ڈگری حاصل کر لی. کیوں؟ طلب صادق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور مومن کبھی علم سے سیراب نہیں ہوتا، علم سے کبھی سیراب نہیں ہوتا، ہمیشہ علم کے راستے میں آگے بڑھتا رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جب تم علم کے راستے میں آگے بڑھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے راستے کو کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. اور جب علم کے حصول کے لیے تم چلتے ہو تو فرشتے تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں. لہذا یہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کریں حصول علم کی، اور عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، محنت کریں، خرچ کریں، جتن کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھ کر آپ کو یہ ساری سہولیات ملتی چلی جائیں گی. علم کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا دیکھو یہ کلام عربی کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس زبان کی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. جیسے رسول عربی کا انتخاب کیا اور رسول ہاشمی کا انتخاب کیا، ایسے ہی اس کے لیے اپنے کلام کے لیے اس نے اس زبان کا انتخاب کیا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، سیکھ سکو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ جو عرب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان عربوں کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی وہ صاف ستھرے دل کے ساتھ انہوں نے اس کلام کو لیا، اور ان کے صاف ستھرے دلوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام منعکس ہوتا گیا، اور ایسا ان کے دلوں پر یہ کلام نازل ہوتا چلا گیا کہ پھر اس کلام کے سانچے میں وہ ڈھل گئے. جہاں ان کو گرمایا گیا وہ گرم ہو گئے، جہاں ان کو نرمایا گیا وہ نرم ہو گئے. اپنی خواہش کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اس کلام کو لے کر وہ آگے بڑھتے رہے.
اس کے برخلاف رومی تھے، ایرانی تھے، ان کی اپنی خصوصیات تھی، ان کے اپنے مسائل تھے، ان کی اپنی تہذیب تھی، اور ان سے اتنی توقع نہیں تھی کہ آگے بڑھیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عربی قوم کو منتخب کیا اور ان کی زبان کو منتخب کیا، اور اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے پھر کلام کو نازل فرمایا۔ کیسے نازل فرمایا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ وہ قدر والی رات تھی، وہاں پر اس رات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کلام کو منتقل کیا بیت العزت تک۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ وہ کلام ہے جو ام الکتاب میں، ام الکتاب یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اصل کتاب، اصل ریکارڈ، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، جس کو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا لوح محفوظ۔ اور وہ لوح محفوظ جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی فی امام مبین کہا کہ ایک ایسا ریکارڈ جو جس میں ساری وہ حقیقتیں، سارے اللہ کے صحیفے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے محفوظ ہے، ایسے محفوظ ہے جیسے ہم مثال دے سکتے ہیں مخلوقات میں ایک چھوٹی سی چیز کی، لیکن یاد رکھیے یہ مثال ہمارے ناقص فہم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ کا عالم ہی کچھ اور ہے، کہ جیسے ہمارے پاس ایک سرور ہوتا ہے اس میں پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور حسب ضرورت اس کی معلومات آگے بڑھائی جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ فرمایا کہ لوح محفوظ میں تقدیر اور تقدیر کے فیصلے اور اپنے کلام اور اپنی کتابوں کو، ساری چیزوں کو محفوظ فرمایا۔ اور پھر جب قدر والی رات آئی تو اس لوح محفوظ سے، ام الکتاب سے، اصل ریکارڈ سے لے کر قرآن مجید، وہ حضرت جبرائیل کے حوالے کرتے ہوئے بیت العزت، یعنی ہماری دنیا کا جو آسمان ہے اس پر ایک مقام ہے، وہاں پر یہ ریکارڈ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ کر دیا گیا، اور وہاں سے پھر 23 سالوں میں متفرق اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے اس کلام کی وحی اپنے رسول کے قلب اطہر پر بھیجی، اور ارشاد فرمایا اس کتاب کی اہمیت یہ ہے لدینا لعلی حکیم، یہ کلام اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بلند مقام ہے، اس کلام کا خود متکلم کے پاس بڑا بلند مقام ہے۔ آپ اگر کسی مصنف کے پاس جائیں اور کوئی ایسے مؤلف ہو جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہوں اور ان سے آپ بات چیت کریں اور پھر ان سے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیے کہ خود جو آپ کی کتابیں ہیں ان تخلیقات میں سے آپ کو عزیز ترین کون سی ہے، تو آپ کی سب سے اچھی کتاب کا تذکرہ کریں گے۔ یہ کتاب جو مجھے خود بہت عزیز ہے، اور یہ کتاب جس کو میں خود پسند کرتا ہوں، میں خود اس کا مطالعہ کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا لدینا لعلی، ہمارے پاس خود یہ بلند مقام کی حامل ہے۔ اللہ کی کتابوں میں اس کتاب کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، حکیم اور حکمت والی ہے، دانائی والی ہے۔ اس کتاب سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، دانائی پیدا ہوتی ہے، حکمت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بلند و برتر حکمت اور دانائی سے پر کتاب کو نازل فرمانا شروع کیا، تو پھر اس کے قدردانی یہ تھی کہ بندے بھر مٹتے، لیکن لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور لوگ اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پیش فرما رہے ہیں اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ روڑے اٹکا رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، مخالفتوں کا ایک طوفان ہے جو انہوں نے کھڑا کر رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اس کی شفقت دیکھیے، وہ ارحم الراحمین، وہ بندوں پر کتنی رحمت کرنے والا، کتنا مہربان ہے کہ ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز جب ہم کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس اچھی چیز کی جب ناقدری ہوتی ہے تو بہت دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر ہم فوراً وڈراؤ کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، اب نہیں لیں گے۔ ہم نے کسی مہمان کے لیے بہترین کھانا بنایا، اعلیٰ معیار کا، ذائقے دار، اور ہر قسم کی اس میں آپ نے کوشش کی کہ اچھی سے اچھی چیز ڈالی جائے، اعلیٰ معیار کی چیزیں استعمال کی جائے، بڑے
जतन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आपने वो तैयार किया, और उसके बाद खाने वाला आपका मेहमान जब उसकी नाकदरी करे, तमस्खुर उड़ाए, मजाक उड़ाए, जुमले कसे, तो आप क्या करते हैं? बर्तन सिमट के रख देते हैं, नाकदरा है, इस काबिल नहीं कि इसको खिलाया जाए। अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हो रहा है जो हिकमत वाला है, अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हो रहा है जो बुलंद मकाम है, अल्लाह ताला का वो कलाम नाजिल हो रहा है जो खुद अल्लाह ताला के पास फाइक है, अहम है, और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नाजिल कर रहा है, और चंद जाहिल है कि वो उस कलाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं। और उनका आलम ये है कि पिछली सूरतों में गुजर चुका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं मुखालिफत में, ऐसा शोर कर रहे हैं कि कान पड़ी आवाज सुनाई न दे, कहीं कोई वही इलाही को सुन न ले और इसका मोतरिफ न हो जाए, ऐसी बेहुदा हरकतें वो कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का फैसला ये होना चाहिए था कि अब इस कौम को महरूम कर दिया जाए, नुज़ुल को मौकूफ कर दिया जाए, अल्लाह ताला के कलाम से इनको हमेशा के लिए क़यामत के लिए महरूम कर दिया जाए। लेकिन अरहमुर राहिमीन ने, जो बड़ी रहमतों वाला है, जिसकी रहमतों का आलम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 99% अपने पास रखा हुआ है, सिर्फ 1% मखलूक में तकसीम किया। इतना बड़ा मेहरबान कि वो अपने कलाम की नाकदरी पर तफसीला करते हुए इरशाद फरमाता है, अफनदरिबु अन्कुम ज़िक्र सफ़हन अन कुंतुम कौमन मुस्रिफीन, तुम क्या समझते हो कि तुम बागी किस्म के हो, नाफरमान और बदतमीज किस्म के हो, हद से तजावुज कर जाने वाले हो, इस वजह से हम अपने कलाम से तुमको महरूम कर देंगे? नहीं, महरूम नहीं करेंगे। बावजूद बदतमीजियों के, बावजूद नाकदरी के, बावजूद नाशुक्री के, हम अपने कलाम से तुमको हमकिनार करेंगे। तुम कदर नहीं कर रहे, तुम्हारी नस्लें कदर करेंगी, तुम कदर नहीं कर रहे हो, दूसरी कौमें कदर करेंगी। तो तर्जुमा है अफनदरिबु अन्कुम ज़िक्रा, कि क्या हम रोक दें इस जिक्र को? कुरान मजीद को जिक्र भी कहा गया है कई मकामात पर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जिक्र के माने नसीहत का सामान, जिक्र के माने नोटिस, जिक्र के माने याद दहानी का सामान, और फनदरिबु अन्कुम ज़िक्रा, ये नसीहत का सामान और ये याद दहानी का सामान, इससे विड्रॉ हो जाएंगे, हम दस्तबरदार हो जाएंगे, इसको रोक देंगे। सफ़हन अन कुंतुम कौमन मुस्रिफीन, इस बुनियाद पर कि तुम मुस्रिफ हो, उससे तजावुज करने वाले हो, नाफरमान हो, इसलिए हम तुमको महरूम कर देंगे। नहीं, हम महरूम नहीं करेंगे, कलाम तो हम नाज़िल करते रहेंगे, लेकिन याद रखो बगावतें जितनी तुम्हारी बढ़ेगी, नाफरमानियां बढ़ेगी, उतना तुमको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि तारीख उठाकर देखो, कम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन, पिछली कौमों में हमने कितने नबियों और रसूलों को भेजा। वमा यातीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जब कभी कोई नबी नबूदार हुए, मबूस हुए किसी कौम में, तो उस कौम के लोगों ने इब्तिदा में मजाक उड़ाया, दिल्लगी की, बड़ा मजमा मुखालिफ बना रहा। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या? जब मुखालिफतें और बदतमीजियां और बगावतें एक मरहले को पहुंच गई और अल्लाह ताला की मोहलत खत्म हो गई और पानी वो सर से ऊपर हो गया, नाफरमानी हद से तजावुज कर गई, तो फअहलकना अशद्द मिनहुम बत्शा, हमने उन सबको हलाक कर दिया जिनकी पकड़ बड़ी मजबूत थी, लीडरशिप थी, क़यादत थी, दुकानदारी थी, तिजारत थी, काबू में रखे हुए थे लोगों को, और वो लोगों को गलत राहों पर चला रहे थे और लोगों को नाफरमानी पे उकसा रहे थे। ऐसी मजबूत पकड़ वालों को हमने खत्म कर दिया, हलाक कर दिया। फिरौन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नमरूद तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लिहाजा ऐ कुरैश के लोगों, तारीख के आईने में अपना सहाबा देख लो। फिरौन के रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा, हामान के रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा, नमरूद के रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा। फअहलकना अशद्द मिनहुम बत्शा वमदा मसलुल अव्वलीन, पिछलों के फैसले गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला के फैसले नाफिज हो चुके हैं। लिहाजा अल्लाह ताला के इन फैसलों से, अल्लाह ताला के ये अजाब वाले दिनों से तुम घबराओ, डरो और अपने अंदर तब्दीली पैदा करो।
یہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کلام پاک کا نزول روک دیا جائے گا تو تمہاری غلط فہمی ہے. یہ حجت پوری ہو کر رہے گی اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا کلام پورا پورا نازل ہوگا اور رسول پوری پوری تبلیغ کر دیں گے. باقی نقصان تم بھگتو گے. ان کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا یہ اعتراف کرتے ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے خود بڑے عاجز ہیں، کمزور ہیں، نہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور کس نے پیدا کیا زمین کو، لَيَقُولُنَّ، ضرور یہ کہہ پڑیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا اس پوری کائنات کو، اس پورے نظام کو العزیز، اس پروردگار نے جو کنٹرول والا ہے، قابو والا ہے، عزت والا ہے، العلیم، وہ جو بات علم رکھتا ہے. اس کے علم کی بنیاد پر یہ کائنات پیدا ہوئی، ایسی زبردست کائنات جس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک گہوارہ بنا دیا. مہدن اصل میں مرد جھولے کو، گہوارے کو کہتے ہیں. جھولے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائپ سے بنایا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو جھولے میں ڈال کر مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس کو آرام بھی مل رہا ہے، وہ جھول بھی رہا ہے، اور اس جھولنے کی کیفیت کی وجہ سے، اس آرام کی وجہ سے وہ نیند کے آغوش میں بھی چلا جاتا ہے اطمینان کے ساتھ، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کی اس دنیا کو ایک جھولے سے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جیسے ایک چھوٹا معصوم اور ایسا بچہ جو عقل سے بھی محروم ہے، وہ جھولے میں اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہم اس زمین کے جھولے میں اپنے آپ کو مطمئن محسوس کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. لیکن یہ زمین جھول رہی ہے، ہم کو لے کر گھوم رہی ہے، جس کا ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے گہوارہ بنا دیا کہ اس میں اطمینان کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور ہماری پوری زندگی کی سرگرمی اس زمین میں جاری ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ زمین کیسے دوڑ رہی ہے، کیسے گھوم رہی ہے، فضا میں کتنی چھوٹی ہے اور کیسی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتے ہوئے بڑے بڑے سیاروں کے پاس سے گزر رہی ہے. اگر انسان اس کا علم حاصل کرے اور اس کو دیکھے تو شاید اس کو نیند نہ آئے، گھبراہٹ سی محسوس ہو کہ کب میری زمین کسی سیارے سے ٹکرا جائے اور پاش ہو جائے اور میں کہیں کا نہ رہ جاؤں. لیکن انسان مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اس کے دل کو یہ اطمینان دے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. لہذا فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور اس نے انتظام فرمایا کہ زمین میں تمہارے لیے راستے نمودار کیے، راستے بنا دیے تاکہ تم راستے پا سکو. سبل، راستے کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی قسم کی زمین بنا دیتا، پتھریلی بلیک، تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتا اس پہ جینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پہاڑ رکھے، کہیں اللہ تعالیٰ نے وادیاں رکھی، کہیں اللہ تعالیٰ نے نرم مٹی رکھی، کہیں اللہ تعالیٰ نے سخت مٹی رکھی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے جنگل بنائے، کہیں صحرا بنائے، جس کی وجہ سے زمین الگ الگ خطوں میں بٹ گئی. اور پھر زمین میں ہم نے ان خطوں کی وجہ سے ان پہاڑوں کو لائن مارک بنا کر اور ان وادیوں کو راستہ گزرگاہ بنا کر ہم نے اپنے لیے بہت سے راستے بنا دیے. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس میں بے شمار راستے بنا دیے جن پر تم چلتے ہو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پالو. لیکن راستہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا یہ ہے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ عربی زبان سے واقف ہوں تو فہم قرآن کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. کیا ارشاد فرمایا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پالو. یہ تو میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن عربی میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک اشارہ بھی ہے، خوبصورت سا اشارہ ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر رہو، ہدایت پر رہو، اللہ کی نعمتوں کو سمجھتے ہوئے،
اللہ کی نعمتوں کو برتتے ہوئے اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہوئے شکر گزاری اختیار کرو، راہ راست پر رہو، ہدایت پر رہو، ہدایت کے تقاضوں سے محروم نہ ہو جاؤ۔ تہتدون، ہدایت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس میں ایک حسین سا اشارہ ہے کہ جہاں دنیا میں تم راستے پالو، سفر کر سکو، ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہو سکو، وہیں تمہارے لیے یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ وادیاں ہیں، یہی وہ چٹان ہے، یہی وہ نشیب و فراز ہے، یہی وہ تمہارے لیے مختلف قسم کے صحرا اور جنگل ہے جو اللہ تعالیٰ تک تم کو پہنچائیں گے اگر تم غور کرو، ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے جو جینے کا انتظام کیا اس نظام کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، اتنا جچا تلا اور ایسا اس نے انتظام فرمایا کہ بڑی سے بڑی سائنس اور بڑا سے بڑا سائنٹسٹ وہ حیران ہے کہ بدیع السماوات والارض، جس کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، پہلے سے کوئی ماڈل نہیں تھا، اس نے کیسے ہمارے لیے بندوبست کیا کہ اس نے ہواؤں کو چلا دیا اور ہوائیں وہ دائرے میں گھومتی ہے، ایک چکر لگاتی ہے، لہذا وہ سمندر پر پہنچ جاتی ہے اور سمندر سے بھاپ اڑ رہی ہے، وہ اڑ کر آسمان پر جمع ہو رہی ہے۔ اب دھیرے دھیرے ان ہواؤں کا رخ بدلتا ہے اور وہ چکر کاٹتے ہوئے نصف دائرے کے بعد اب زمین کی طرف، خشکی کی طرف پھر وہاں ہوائیں پلٹنے لگتی ہیں، مانسون کہلاتا ہے۔ اور یہ مانسون اپنے کاندھوں پر، یہ ہوائیں اپنے دوش پر وہ وزنی بادل لاد کر لاتی ہیں جس میں سینکڑوں نہیں کروڑوں لیٹر پانی چھپا ہوا ہے، وہ لا کر ہمارے سروں پر برساتی ہے۔ والذی نزل من السماء ماء، وہی ہے جو تمہارے لیے اوپر سے پانی برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کر رکھا ہے، اور پانی بھی برساتا ہے تو کیسے؟ بقدر، ضرورت بھر پانی برساتا ہے، ضرورت بھر۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کبھی کبھی 10%، 20% پانی زیادہ برسا دیتا ہے تو پھر سیلاب آ جاتا ہے، ہماری بستیوں کی بستیاں بہہ پڑتی ہیں۔ اگر وہ 500%، 600% پانی برسا دے کیا حشر ہو جائے گا، ذرا سوچیے۔ بے قدرین، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی برساتا ہے، ایک اندازے کے مطابق وہ پانی برساتا ہے، اور اس کے پانی کے برسانے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کہ مری ہوئی زمین کو ہم ایک نئی جان دے دیتے ہیں، اس میں ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ، اور ہم برآمد کرتے ہیں ایک زندگی، ایک جان، بھی بارش کے ذریعے سے، بلدتن میتا، مری ہوئی زمین، بے جان، خشک، جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی صدیوں سے کوئی گھاس پھوس نہیں رہی ہوگی، ہریالی نہیں رہی ہوگی، کوئی درخت نہیں رہا ہوگا، وہی کھیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، باغ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جو پروردگار بے جان زمین میں اپنے پانی کے برسانے کی وجہ سے جان ڈال دیتا ہے، وہ پروردگار تم کو کیسے بے جان چھوڑ دے گا؟ کذالک تخرجون، تم بھی ایسے ہی دوبارہ برآمد ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد، مٹی میں گھل مل جانے کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، روحوں کی بارش ہوگی، اور روحوں کی بارش ہونے کے بعد انسان اس زمین سے برآمد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور اس کی شان نرالی ہے، اور اس نے پیدا کیا ساری مخلوق کو جوڑ، ساری مخلوق کو اس نے جوڑے کے ساتھ پیدا کیا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا ایک پارٹنر، جس کا ایک سہارا، اور جس کی ایک ضد، اور جس کا ایک اپوزٹ نہ ہو۔ مرد ہے تو عورت ہے، اور اگر اندھیرا ہے تو پھر نور ہے، روشنی ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، گرمی ہے تو سردی ہے، اور زمین ہے تو آسمان ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خالق بے جوڑ ہے، مخلوق جوڑ جوڑ ہے۔ خالق بے جوڑ ہے، اس کو کسی جوڑے کی ضرورت نہیں، ساری مخلوق مجبور ہے جوڑے کی، ساری مخلوق بغیر جوڑے کے وہ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے ایسے انتظامات فرمائے کہ اس نے تمہارے لیے کشتیاں ایسی پیدا کر دی
اور ایسے مویشی پیدا کر دیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، جن پر تم سوار ہوتے ہو، سواری کرتے ہو۔ کشتیاں وہ منو من سامان اور ٹنو ٹن سامان لے کر سفر کرتی ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک، اور ایک سفر میں ایک جگہ جانا ہوا اور کار کو جو ہے لا کر ایک ایسے پل پہ کھڑا کر دیا کہ مجھے گھبراہٹ سے محسوس ہوئی کہ یہ پل تو ہل رہا ہے، بعد میں معلوم ہوا یہ پل نہیں ہے، فیری ہے، اور اس کے اوپر کاریں آتی جا رہی ہیں، لوگ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، کاریں آتی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ساری کاریں جتنا کوٹا ہے 15-20 وہ سب آ گئی، اور اس کو اٹھا کے اس کے پٹ کو بند کر دیا گیا۔ وہ پوری کاروں اور مسافروں کو لے کے وہ کشتی چلی جا رہی ہے، دوسری طرف ساحل پر پھر اتار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ فیری کا انتظام نہ ہو تو 40 کلومیٹر پھر کے آنا پڑتا ہے، بالکل 2 کلومیٹر سامنے کے علاقے میں جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ کشتیوں کے ذریعے سے ہماری سواریاں بھی منتقل ہو رہی ہیں، ہمارا سامان بھی منتقل ہو رہا ہے، ہمارے مسافر بھی منتقل ہو رہے ہیں۔ وَالْأَنْعَامِ، بہت سے مویشی ہیں جو ہمارے سواریوں کے کام آتے ہیں، اور بیلوں سے ہم کام لیتے ہیں، گھوڑوں سے ہم کام لیتے ہیں، ہاتھیوں سے ہم کام لیتے ہیں۔ بے شمار مویشی ہیں جن کی پیٹھوں پر ہم سوار ہوتے ہیں۔ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور وہ مویشی جن کے پیٹھوں پر تم سوار ہوتے ہو، تَلِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، جب اس کی پیٹھ پر سنبھل کر بیٹھ جاتے ہو، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ ایک تو رب کی نعمت یہ ہے جو ایک دیہاتی بھی دیکھ سکتا ہے، سیدھا سادہ انسان جس کے لیے نہ تعلیم کی ضرورت ہے نہ حکمت کی ضرورت ہے، سادہ نگاہ ہے جس کو پا لیتی ہے کہ وہ اللہ کی ایک نعمت کو استعمال کر رہا ہے، اس کی پیٹھ پر بیٹھ رہا، سوار ہو رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، یہ سواری اس کی کتنا کام آ رہی ہے۔ اور دوسری ایک نعمت ہے، اگر انسان گہرائی سے کام لے، اگر انسان غور و فکر اور تدبر سے کام لے کہ یہ ایک جانور ہے جو طاقت میں مجھ سے کئی گنا بڑا ہوا ہے، ہاتھی کی آپ مثال لے لے، اونٹ کی مثال لے لے، گھوڑے کی مثال لے لے، جو انسان سے طاقت میں بہت آگے ہے، بہت آگے ہے، ہو سکتا ہے 10 گنا طاقت اس کی زیادہ ہو، 20 گنا 100 گنا طاقت اس کی زیادہ ہو، لیکن اس طاقتور جانور کا عالم یہ ہے کہ اپنی پیٹھ کو آپ کے کنٹرول میں کر دیا، آپ کے لیے چھوٹ گیا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں، آپ اس پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ اپنا فاصلہ اور اپنی مسافت طے کر لیں۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ وہ تو ایک اقدام اگر کرے، ایک لات اگر مارے تو انسان کو اچھال کر پھینک دے، لیکن اتنا طاقتور ہونے کی وجہ سے باوجود، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود کیوں جھوٹا جا رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو ہمارے قابو میں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ مالک ہم کیسے بن بیٹھے کہ ہم اس کے لیے گھاس پھوس کا انتظام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہریالی بکھیر دی اس کو ہم کاٹ واٹ کے لاتے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، تھوڑی بہت اس کی مالش والش کر دیتے ہیں، اس کو رات میں اپنے آشیانے میں رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی چند ہم خدمتیں اس کی کیا کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارا غلام بنا ہوا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہماری خدمت کر رہا ہے، اور ہمارے بوجھ کو اٹھا رہا ہے، ہمارے حکم کو مان رہا ہے۔ اور انسان ظالم کبھی کبھی اس پہ کوڑے برسا دیتا ہے اور وہ اپنی پیٹھ پر ہونے والے ظلم کو سہ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ میرا مالک ہے نا، انسان میرا مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تذکروا نعمت ربکم، تم اپنے مالک کی بھی تو نعمتوں کا احساس کرو۔ تمہارا مالک جس نے تمہارے لیے اللہ دیا، غذا دی، تمہارا مالک جس نے تم کو وجود دیا، تمہارا مالک جس نے تم کو ساری سہولتیں دی، جس نے تم کو ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اس مالک کے لیے تمہاری پیٹھ ایسے ہی جھکی ہوئی ہے جیسے جانور کی پیٹھ تمہارے لیے جھکی ہوئی ہے۔ وہ شکر گزاری، اپنے آپ کو قابو میں کر دینا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، جو جانور تمہارے سامنے کر رہا ہے وہ کام تم اپنے مالک کے ساتھ کر بھی رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، ذرا غور کرو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، اگر تم نہیں کر رہے ہو تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ صادق نہیں آتا
کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، انسان کبھی کبھی جانوروں سے کیا گزرا ہوتا ہے، جانوروں سے کیا گزرا ہوتا ہے کہ جانور اپنے مالک کا احترام کرتا ہے، بات سنتا ہے، اور آواز لگانے سے دوڑ کے آتا ہے، آواز لگانے سے دوڑ کے چلا جاتا ہے، جتنا کھلاتا ہے کھاتا ہے، اور جہاں کھانے سے محروم کر دیتا ہے وہ رک جاتا ہے، اتنی اپنی مالک کی بات سنتا ہے۔ لیکن تم اپنے مالک کے کتنے فرما بردار ہو، ایک بار غور کرو، اور تم اپنے جانور کو کیا دیتے ہو یہ غور کرو، اور تمہارا مالک تم کو کیا نہیں دے رہا ہے اس پر غور کرو۔ فرمایا تم تذکروا نعمت ربکم، کہ اور پھر تم یاد کر لو اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب کہ اس پر تم جم کر بیٹھ جاؤ، سکون سے جب بیٹھ جاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یہ اس لیے ہم نے تمہارے قابو میں کیا، یہ نعمت ہم نے تم کو اسی لیے عطا کی، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، تاکہ تم کہہ پڑو بے اختیار کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے کنٹرول میں کر دیا، ہمارے قابو میں کر دیا اس جانور کو، اس سواری کو۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم خود اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا۔ ہمارا کیا جادو چلتا ہاتھی پر، ہمارا کیا کنٹرول چلتا ہے گھوڑے پر، ہم نہیں کنٹرول کر سکتے تھے۔ یہ تو رب کی شان ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو مولا کا کرم ہے کہ اس نے ان کے اندر ایسے نیچر رکھے کہ وہ اونٹ جس کا عالم یہ ہے کہ اپنے منہ میں انسان کی کھوپڑی کو ایسے چبا جائے جیسے انسان کو پان چبا جاتا ہے، لیکن وہ اونٹ اتنا فرما بردار، اتنی بات سننے والا کہ 5 سال کا بچہ اس کی ڈوری پکڑ کے کھینچتا ہے، اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، اور وہ بات اپنے مالک کی سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ کس نے دی یہ صفت؟ کس نے دیا اس کے اندر یہ مزاج؟ کس نے دی اس کی یہ خصوصیات؟ وہ ہاتھی جس کا عالم یہ ہے کہ اپنی سونڈ سے انسان کو اٹھائے تو فیٹوں فیٹ اٹھا کر پٹک دے، اور انسان وہ گرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن اس ہاتھی کا عادت یہ ہے کہ انسان اس کو تھوڑا بہت کیا کھلاتا ہے اور اس کو کیا سہلا دیتا ہے کہ وہ انسان کی بات کو سنتا ہے اور اس کو لے کر بٹھا کر گھومتا ہے، اور وہ کبھی کبھی جانوروں سے بھڑاتا ہے، وہ بھڑ جاتا، کبھی کبھی وہ وزنی اشیاء اٹھوانے لگاتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، کبھی کبھی اس کو تماشا بنا کر چھوڑ دیتا ہے، وہ تماشا بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی، لہذا وما كنا له مقرنين، میرے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ہم ان کو قابو میں کر لیتے۔ بگڑ جاتا ہے کبھی کبھی ہاتھی، تو آپ وہ حادثات اٹھا کر دیکھیں کہ کتنا پھر وہ نقصان پہنچاتا ہے، کتنی بڑی مصیبت بن جاتا ہے، اچھے اچھوں کے قابو میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عام مزاج اس کو جو دے رکھا ہے وہ ہماری اور آپ کی بات سننا۔ یہ کشتیاں ہم کو لے کر چل رہی ہیں پانی پر، جس پانی میں میں قدم رکھتا ہوں تو اس پانی میں ڈوب جاتا ہوں، لیکن اس پانی میں اپنی سواری کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس پانی میں معلوم یہ ہوا کہ کنٹل کنٹل اناج غلہ شفٹ ہو رہا ہے، لوہا شفٹ ہو رہا ہے، معدنیات شفٹ ہو رہے ہیں، پیٹرول شفٹ ہو رہا ہے۔ تو جس پانی میں میں قدم رکھوں اور ڈوب جاؤں، لیکن میں اپنا اتنا سامان کشتیوں کے ذریعے سے شفٹ کروں، کس نے یہ صلاحیت رکھی کشتیوں کے سر چلنے کی؟ فرمایا وما كنا له مقرنين، میرے اندر نہیں تھی مولا یہ صلاحیت کہ میں قابو میں کر لیتا، آپ نے میرے قابو میں کیا۔ یہ ذرا یاد کرو اپنے پروردگار کی اس نعمت کو، اور اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے پھر اس حقیقت کو بھی سمجھ لو، انا الى ربنا لمنقلبون۔ کب تک نافرمانی کرو گے اپنے مالک کی؟ کب تک ناشکری کرو گے اپنے مالک کی؟ کب تک بغاوت کرو گے اپنے مالک سے؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم کو ہمارے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اس حقیقت کو یاد کرو کہ پروردگار کے دربار میں ہم کو حاضر ہونا ہے۔ جیسے سفر ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں، اور سفر کرنے کے بعد ایک یقین ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی جانب لوٹ کر آئیں گے۔ اس یقین کے ساتھ ہم جاتے ہیں، اس انتظام کے ساتھ ہم جاتے ہیں، اور سفر میں ہم اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتے، گھر کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جیسے دنیا کا یہ تمہارا چھوٹا سفر ہے،
اور اس چھوٹے سفر میں تم کو یاد ہے منزل کہاں ہے، لوٹ کر کہاں آنا ہے. ایسے ہی زندگی بھی ایک سفر کا نام ہے. لہذا اس زندگی کا سفر یہ ہے کہ تم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے سمجھدار انسان وہ ہے الکیس من دانا لنفسہ لما بعد الموت، جو اپنے آپ کو موت کے بعد تیار کرتا رہے. والعاجز من اتبع هواه والقى على الله وتمنى على الله الامانی، نادان وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں رکھتا ہے کہ وہ تو نجات دے ہی دے گا، غفور الرحیم ہے، معافی کر دے گا، تمناؤں سے کام چلاتا ہے. ارشاد فرمایا نادان یہ بندہ. موت کو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو حاضب اللذات کی موت کو یاد کرو، لذتیں کٹیں گی، لذتیں کٹیں گی، حقیقت یاد آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو ایک لائن ہے جو کھینچ دی گئی ہے، اس کے آگے تم نہیں جا سکتے. ایک اجل ہے جو مقرر کر دی گئی ہے، اس کے آگے تم نہیں سرک سکتے. لہذا ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اور اس موت کو یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سفر کو ذریعہ بنایا. اور ارشاد فرمایا کہ جب سواریوں کی سیٹ پر اور سواریوں کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، قابو میں کر لو، کنٹرول میں کر لو، تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے. اس بے عیب ذات نے اس کائنات کو جو پیدا کیا اس میں بھی عیب نہیں، اور اسی کائنات میں اس نے ان سواریوں کو رکھا جس میں کوئی عیب نہیں، کہ ہمارے قابو میں کر دیا اس کو. ہم اس کو چلا رہے ہیں، ہم اس کو دوڑا رہے ہیں. جب ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور سواریوں پر بیٹھتے ہیں اور اتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، یہ میری ہوشیاری کا نتیجہ ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری مملکت ہے، میری کمائی ہے، پھر اس غرور کے ساتھ سواریوں کو جب ہم دوڑاتے ہیں اور فرمانے بڑھتی ہوئی جاتی ہے تو کبھی کبھی پھر وہ ہم کو سیدھا ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے مردہ خانہ اور مردہ خانے سے پھر قبر تک پہنچا دیتی ہے. لیکن جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے اور اس نے ہم کو یہ سواری عنایت فرمائی، غرور تکبر دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، مولا نے یہ نعمت عنایت کی ہے استعمال کے لیے، برتنے کے لیے. بے قابو ہم نہیں ہوں گے، قابو میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد سے شکر گزاری کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. خدا نہ خواستہ اگر حادثہ بھی ہو جائے تو شکر گزاری کے ساتھ حادثہ ہوگا، نافرمانی کے ساتھ نہیں ہوگا. بے قابو ہو کر بغاوت کے ساتھ نہیں مریں گے، باغیوں کی موت نہیں مریں گے، شکر گزاروں کی موت مریں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف رکھتے، جیسے ہی سواری اونٹنی بلند ہونے لگتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہتے. اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ پوری آیت کی تلاوت کرتے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ تک. اور پھر عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور بھی پڑھتے. جیسے جیسے سواری آگے بڑھنے لگتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے اللہ سفر کی جو مسافتیں ہیں، ڈسٹینس ہے، اے اللہ ان کو مختصر کر دے اور ان کو لمبا نہ کر، اور ہم کو سفر میں کوئی ایسا منظر نہ دکھا جس سے دل کو تکلیف ہو، اور ہمارے گھر والوں کے سلسلے میں اور ہم جو چھوڑے جا رہے ہیں چیزیں ان میں تو ہی ہمارا نائب ہے، تو ہی ہمارا نگہبان ہے، تو ہی ان کا ذمہ دار ہے. تیری ذمہ داری میں ان ساری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس وقت تک پروردگار جب تک لوٹ کر نہ آ جاؤں، اور جب لوٹ کر آ جاؤں تو پھر برے منظر سے، بری ملاقات سے، تکلیف دہ خبر سے ہماری حفاظت فرما. یہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار ہوئے. اونٹ کا کھڑا ہونا تھا کہ اللہ اکبر کہا اور پھر کہا اللہم اغفر لی، پھر ہنس پڑے. تو شاگردوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ اللہ اکبر بھی سمجھ میں آیا، دعا بھی سمجھ میں آئی، اور اللہم اغفر لی کہا آپ نے، اللہ میری مغفرت فرما. پھر یہ آپ تبسم فرما کیوں ہوئے، آپ نے کیوں یہ ہنسی کا مظاہرہ فرما؟ کہا بے آئینی ایسے ہی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، جس طرح تم نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دعائیں پڑھی اور مغفرت کی دعا کر کر ہنس پڑے.
تو پھر میں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس لیے ہنس پڑا کہ جب میں نے مغفرت کی دعا کی تو پروردگار نے فرمایا کہ میرے بندے کی مغفرت کر دو کہ وہ جانتا ہے میں مغفرت کرنے والا ہوں، اس کو یقین ہے میں مغفرت کرنے والا ہوں، لہذا میرے بندے کی مغفرت کر دو۔ اس پر میں خوش ہو پڑا۔ لہذا یہ وہ دعائیں ہیں جو سفر میں کرنا چاہیے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس نصیحت کے ساتھ کہ ہوش و حواس کے ساتھ اپنی سواریوں کو دوڑانا چاہیے۔ بے قابو ہو کر، باغی اور نافرمان ہو کر ہم سڑکوں پر اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو اٹل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ موت کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان زندگی بھر کے لیے معذور ہو کر پڑا رہ جاتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں بجائے اس کے کہ بوڑھی ماں کا وہ سہارا بنتے، بوڑھی ماں ان کی 20 سال سے خدمت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا ٹریفک حادثے میں معذور ہو چکا ہے۔ لہذا کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ سڑکوں پر روک جمانے کے لیے، دبدبا جمانے کے لیے سواریوں کا غلط استعمال کرے۔ وہ جب سواری پر بیٹھتا ہے تو اس کو بندگی یاد آتی ہے، اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے کہ مولا تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت کو میں استعمال کر رہا ہوں، تیری فرما برداری میں استعمال کروں گا، بے قابو ہو کر استعمال نہیں کروں گا۔ موت بھی آئے تو شکر گزاری کے ساتھ، زندگی بھی بسر ہو تو پھر شکر گزاری کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے مشرکین کے شرک کا بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لیا اللہ تعالیٰ سے، شکریہ دوسروں کا ادا کیا، جو سب سے بڑا شرک ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔